بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 30 دسمبر 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق کچھ اہم ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کریں اور بیل بٹن جب آپ پریس کرے گا تو آل کا آپشن لازمی سلیکٹ کرے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز فوری طور پر آپ کو مل سکیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ دوستو، ایک دن کے بعد 2019 کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور 2020 بڑی امیدوں کے ساتھ ابھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے بھی کچھ اہم حکومتی فیصلے کیے ہیں جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ان نئے فیصلوں کی شروعات 1 جنوری 2020 بروز بدھ یعنی وینسڈے سے شروع ہو جائے گی۔ سب سے اہم خبر اس سلسلے میں جو آئی ہے کہ تجارتی مراکز 24 گھنٹے کھولے جائیں گے۔ یاد رہے سعودی کابینہ نے جولائی 2019 میں ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلدیہ کے محکمے کو حکم دیا تھا کہ وہ سعودیزیشن کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے کھولنے کے لیے جو مختلف مارکیٹس ہیں ان پر فیس مقرر کی جائے، لہٰذا وہ تمام شاپنگ سینٹرز یا بڑی بڑی مارکیٹس جو اس فیس کو پے کریں گے اس کے بعد انہیں 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لہٰذا 1 جنوری 2020 سے اب یہ مراکز جنہوں نے فیس باقاعدہ پے کر دی ہے وہ 24 گھنٹے کھلنے جا رہے ہیں۔ دوسری اہم خبر اگلے سال سے 1 جنوری سے جو شروع ہونے جا رہی ہے، مختلف صنعتی ملازمین پر جو اقامے کی فیس معاف کی گئی ہے اور 5 سال کے لیے معاف کی گئی ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں جس کی تفصیلات آلریڈی میں اپنی ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں، وہ بھی 1 جنوری 2020 سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ تیسری اہم خبر اگلے سال کی جو پہلی تاریخ سے شروع ہونے جا رہی ہے کہ انشورنس کارڈ اب استعمال نہیں ہوں گے، ڈائریکٹلی آپ اقامہ دکھا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ چوتھی اہم خبر وزارت تجارت نے اور وزارت عمل نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کی رات کی شفٹ یا ایسے تمام تجارتی مراکز جو کہ 24 گھنٹے کے کھلے جائیں گے ان میں نافذ کی جائے گی، اور اس میں کچھ حقوق ملازمین کے اور کچھ مالکان کے بھی ہیں جس کی تفصیلات مختلف ذرائع سے آلریڈی میں شیئر کر چکا ہوں۔ پانچویں اہم جو 1 جنوری 2020 سے سعودی حکومت ایک اہم اعلان کرنے جا رہی ہے وہ ٹیکسی سروس الاجرہ الخاصہ کے تمام ڈرائیورز اب صرف اور صرف سعودی شہری ہوں گے، اس میں غیر ملکی اب کام نہیں کر سکیں گے۔ چھٹی اہم خبر جو 1 جنوری 2020 کے لحاظ سے ہے کہ لیب ایکسپرٹس کا پیشہ یعنی پروفیشن مکمل طور پر سعودی شہریوں کے پاس جائے گا۔ سعودی ہیلتھ بورڈ نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے کہ 1 جنوری سے لیب ایکسپرٹس کا پیشہ غیر ملکیوں سے واپس لے لیا جائے گا۔ اب کوئی بھی غیر ملکی شخص اس پر کام نہیں کر سکے گا۔ مکہ المکرمہ سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ کنفدہ کمشنری میں پاکستانی ڈرائیور نے ایک سعودی فیملی کی جان بچا لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک سعودی شہری اپنی فیملی کے ہمراہ شاہراہ پر سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ اس دوران دور سے ایک واٹر ٹینکر جو کہ اس کا ڈرائیور اس تمام صورتحال کو دیکھ رہا تھا جو کہ پاکستانی ہے، اور اس نے تیز رفتاری سے وہاں پہنچ کر اس گاڑی کو جلنے سے بچایا، بچوں کو باہر نکالا، پھر واٹر ٹینکر سے گاڑی میں لگی ہوئی آگ کو فوری طور پر بجھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران ہی دفاع مدنی کے اہلکار بھی پہنچ گئے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پاکستانی ڈرائیور نے ان کے آنے سے پہلے ہی نہایت مہارت سے گاڑی کی آگ کو بجھا دیا اور فیملی کو بھی بحفاظت جلتی گاڑی سے نکال لیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد سعودی شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی ڈرائیور نے نہ صرف میری اور میری بچوں کی جان بچائی بلکہ میری گاڑی کو بھی تباہی سے بچا لیا ہے۔ اگر میں شہری دفاع کے اہلکاروں کا انتظار کرتا تو یہ صورتحال مختلف ہوتی۔ لہٰذا اس تمام صورتحال پر جو دفاع مدنی کے اہلکار ہیں انہوں نے اور اس شہری نے اور دیگر سوشل میڈیا پر اس پاکستانی ڈرائیور کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اسے داد دی جا رہی ہے کہ اس نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام صورتحال کو نہ صرف کنٹرول کیا بلکہ وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہونے سے بھی بچا لیا ہے۔ اس پر ہم اس شہری کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس پاکستانی ڈرائیور کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جس نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ سعودی محکمہ خوراک نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تمام فریش جوسز کی دکانوں کو مطلع کیا ہے کہ آئندہ بروز پیر سے کسی بھی فریش جوس میں چینی یا شکر شامل نہیں کی جائے گی۔
اگر کسی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوگی تو اس کی درخواست پر الگ سے اسے چینی فراہم کی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے سعودی عرب میں شوگر کا مرض کافی زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، ڈائبیٹکس کا، جس کی وجہ سے وزارت خوراک نے اور وزارت صحت نے بہت زیادہ اس بارے میں کیئر کرنی شروع کر دی ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسی تمام جگہیں جہاں پر جوسز وغیرہ ملتے ہیں اس میں چینی کا لیول یعنی شوگر کا لیول کم سے کم رکھا جائے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ تمام غیر ملکی افراد بھی جب بھی کبھی آپ جوسز لیں تو لازمی طور پر ریسیپشن پہ اسی ٹائم یہ بتائیں کہ اس میں کسی صورت میں جو مصنوعی شوگر ہے یعنی کہ وائٹ شوگر یا کسی بھی اور قسم کا مٹھاس وہ شامل نہ کرے، بلکہ جو جوسز کی اصل صورتحال ہے وہی انہیں دی جائے، کیونکہ سعودی وزارت صحت اور وزارت خوراک کا یہ واضح حکم نامہ تمام دکانداروں کو دے دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات نے جانوروں کے تحفظ اور ان کی بہبود کے لیے کچھ نئی سزائیں اور جرمانوں کا اعلان کیا ہے۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جو مزروں میں کام کرتے ہیں، یہ خبر ان تمام افراد کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تفصیلات کے مطابق قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 29 افراد پر 17 لاکھ روپے جرمانے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے جانوروں کے تحفظ کے لیے جو ماحول ہونا چاہیے تھا وہ فراہم نہیں کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی شہری یا غیر ملکی جانوروں پر کسی بھی قسم کی زیادتی یا خلاف ورزی اگر دیکھیں تو فوری طور پر ٹول فری نمبر پر اطلاع دیں۔ وزارت نے بتایا ہے کہ یہ خلاف ورزیاں کیا ہیں، جس کا جاننا تمام غیر ملکی افراد کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر مزروں وغیرہ پر غیر ملکی افراد ہی کام کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جانوروں کے سرٹیفکیٹ کے بغیر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی خلاف ورزی میں شمار ہوگا۔ مختلف جانوروں کی باقیات سے تیار کردہ مصنوعات کو انسانی استعمال کے لیے غیر محفوظ طریقے سے فروخت کرنا بھی خلاف ورزی میں شمار کیا جائے گا۔ جانوروں کو مناسب ماحول فراہم نہ کرنا بھی خلاف ورزی میں شمار ہوگا۔ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، جانوروں کی صحت پر لاپرواہی کرنا۔ ابھی تک جو خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں وہ ان میں 16 مکہ مکرمہ ریجن میں، جبکہ 7 ریاض ریجن میں، 2 تبوک میں، جبکہ حائل، جازان، اسیر اور مدینہ میں بھی ایک خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ خلاف ورزیوں کی اطلاع دینے والوں کو وزارت کی طرف سے شاباشی بھی دی گئی ہے، کیونکہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اخلاقیات کے اہم ترین دائرے میں آتا ہے۔ سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس پر 1 جنوری 2020 سے گرین ٹیکسی سروس شروع کی جا رہی ہے، کہ جس کا کرایہ بھی مناسب ہوگا اور بہترین سہولت فراہم کی جائے گی۔ دوسری ٹیکسیز کے مقابلے میں اس کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ اس سروس کو آہستہ آہستہ مملکت کے تمام ایئرپورٹس پر مہیا کیا جائے گا۔ ابھی یہ سروس دمام، ریاض اور جدہ میں فراہم کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں۔ یہاں پر جو بھی غیر ملکی اور سعودی شہری اب اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس سروس میں مکمل طور پر سعودیزیشن ہے اور تمام سعودی شہری اسے ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ریاض میں ہسپانوی تھیٹر کے فنکاروں پر چاقو سے حملہ کرنے والے یمنی باشندے کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ریاض سیزن میں گزشتہ ماہ ہونے والے ہسپانوی یعنی اسپین سے جن کا تعلق ہے تھیٹر کے ایک شو میں فنکاروں پر ایک یمنی نے حملہ کیا تھا۔ الزام ثابت ہو جانے پر اسے سزائے موت سنائی گئی ہے، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی کو 12.5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض پولیس کے مطابق پبلک مقامات پر نامناسب لباس پہن کر گھومنے پھرنے پر مزید 60 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں 37 خواتین جبکہ 23 مرد شامل ہیں۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 دن کے دوران یہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ یاد رہے سعودی عرب کے تمام شہروں میں ان دنوں سماجی تہذیب کے خلاف ورزیاں کرنے والے افراد کا کافی زیادہ نوٹس لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں غیر اخلاقی یا غیر سماجی حرکتیں کرنے والے افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ گرفتاریاں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں کی شکایت کے بعد کی جا رہی ہیں، اور اس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی گرفتار شدہ افراد میں شامل ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات بھی غیر مناسب لباس یعنی کہ اکثر رات کو سونے والے جو کپڑے ہیں آپ کے وہ پہن کے پبلک مقامات پر پارکوں میں نہ جائیں، کیونکہ یہ اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے۔ اپنے آفس جاتے وقت بھی اچھی ڈریسنگ کریں تاکہ آپ تمام حضرات بھی جو بھی اس وقت سماجی اور غیر اخلاقی حرکات کے دائرے میں نہ آئیں۔ یہ کچھ اہم معلومات تھیں دوستوں جو میں اپنے چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں کافی سختی ہو گئی ہے۔